تمنا ڈرامہ سیریل میں ایمن اور دانیہ مل کر تمنا کو برباد کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ اس واقعے کے بعد تمنا نہ صرف بی جان کی نظروں میں بلکہ ہارون کے دل سے بھی اتر چکی ہے۔ ایپیسوڈ 36 میں نانو اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم تمنا اور عمر کی شادی بہت جلد کر دیں گے۔ اس بات کو لے کر عمر بھی کافی خوش ہوتا ہے، تمنا سے آ کر معافی مانگتا ہے۔ چاہے تمہیں حاصل کرنے کا میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میں سچ میں تمہیں بے پناہ محبت کرتا ہوں اور شادی کے بعد تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہاری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ تمنا کو عمر پر بے حد غصہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بدنامی کا داغ تمنا پر لگا ہے عمر بھی اس میں برابر کا شریک تھا۔ عمر کے منہ پر تھپڑ مار کر تمنا کہتی ہے، تم مجھے کیا خوش رکھ پاؤ گے؟ تم نے تو مجھ سے میری عزت، میرا بھرم، وقار سب کچھ چھین لیا ہے۔ ہارون اپنی آنکھوں سے یہ سارا تماشا دیکھ چکا ہے، اپنے فیصلے پر بے حد شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے دانیہ کو چھوڑ کر تمنا کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہارون کی ماں اس موقع کا خوب فائدہ اٹھاتی ہے اور ہارون کو دانیہ سے شادی کے لیے راضی کر لیتی ہے۔ زبیدہ بی جان سے کہتی ہے کہ میں اس بدنامی کو اپنی بہو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ نانو یہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ تمنا کے ساتھ ساتھ عمر بھی برابر کا شریک تھا۔ تمنا بی جان کو اپنی صفائی دینے کی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن نانو اس کی کسی بات پر یقین ہی نہیں کرتی۔ تمنا کہتی ہے، اگر آپ عمر سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے۔ نانو اس بات پر راضی ہو جاتی ہیں اور عمر اور تمنا کی منگنی کر دی جاتی ہے۔ دانیہ بے حد خوش ہوتی ہے، ہارون کے ساتھ شادی کا دن طے ہو جاتا ہے۔ دل سے تو ہارون خوش نہیں ہوتا، لیکن وہ دانیہ کو بیاہ کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ ایمن کی ماں کو سارا پتہ چل جاتا ہے کہ تمنا گھر سے باغی نہیں تھی، بلکہ یہ کام ایمن کا تھا۔ زکیہ کہتی ہے، تمہیں یہ سب کر کے کیا ملا؟ ہارون کو حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ تو اب بھی دانیہ کا شوہر ہے۔ ایمن اپنی ماں سے وعدہ کرتی ہے، ہارون نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا، اب میں حالات کا رخ ایسا موڑ دوں گی، ہارون خود چل کر میرے پاس آئے گا۔ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے ہارون کو کچھ وقت لگتا ہے، لیکن دانیہ کی محبت ہارون کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ دونوں کافی خوش رہنے لگتے ہیں اور دانیہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف سارے گھر والے بے حد خوش ہوتے ہیں تو دوسری طرف ایمن کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو دانیہ کے قدم اس گھر میں مضبوط ہو جائیں گے، لیکن ایمن ایسا نہیں ہونے دے گی۔ ایمن اس بارے بہت سوچتی ہے اور آخر اسے ایک راستہ نظر آ ہی جاتا ہے۔ دانیہ سے ملنے ایمن اس کے گھر جاتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں دانیہ کو چھت پر لے جاتی ہے۔ دانیہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو ایمن اسے دھکا دے دیتی ہے، یہ سوچ کر نہ تو دانیہ بچے گی اور نہ ہی اس کا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ ایمن چلانے لگتی ہے، دانیہ سیڑھیوں سے پھسل گئی ہے۔ دانیہ بے ہوش ہو جاتی ہے، حالت بے حد نازک ہوتی ہے اور ہارون اسے فوراً ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے، ماں اور بچے میں سے کسی ایک کا بچنا ہی پاسبل ہے۔ یہ سن کر سب بے حد دکھی ہوتے ہیں۔ دانیہ سب گھر والوں کو اپنے پاس بلاتی ہے، تمنا کو کوئی ساتھ نہیں لے کر آتا۔ دانیہ ہارون سے کہتی ہے، آپ تمنا کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اس کے آنے کے بعد دانیہ ایمن کی ساری سچائی سب گھر والوں کو بتا دیتی ہے کہ ایمن اور میں نے مل کر تمنا کو بدنام کیا تھا، یہ عمر کے ساتھ نہیں بھاگی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی ایمن، جسے میں اپنی سب سے قریبی دوست سمجھتی ہوں، وہی مجھے مارنے کی کوشش کرے گی۔ تمنا سب کی نظروں میں بے قصور ثابت ہو جاتی ہے اور اس بات کی تصدیق عمر بھی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دانیہ تمنا کا ہاتھ پکڑ کر اس سے وعدہ لیتی ہے کہ اگر میں مر گئی تو میرے بچے کو ماں بن کر پالو گی اور ہارون سے شادی کر لو گی۔ دانیہ کی موت ہو جاتی ہے اور بچہ لا کر تمنا کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد تمنا اور ہارون کی شادی کر دی جاتی ہے اور ایمن اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں ایمن نے جو کچھ کیا تھا اب اسے کیا سزا ملنی چاہیے، یا پھر آخر میں اس کی شادی عمر سے ہو جانی چاہیے؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ شکریہ۔